یہ کاکا بہت گندا ہے. کیوں گندا ہے؟ کیونکہ اس نے مجھے پتھر مارا ہے. پھر کیا ہوا؟ پتھر مارنے کے نتیجے میں میری گاڑی کے 4 شیشے ٹوٹ گئے. لہٰذا اب پھر اس کاکے کو سزا دینی چاہیے. ہاں کیا سزا دینی چاہیے؟ ایسے کرتے ہیں کہ اس کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیتے ہیں. او خدا کا نام لیں، کس قسم کے عقل مند اور دانا لوگ ہیں. موجودہ حکومت کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب بتا رہے ہیں کہ 2.2 ارب روپے یومیہ نقصان کرنے والے اداروں کو سالوں سے چلایا جا رہا ہے، اور 6 سالوں میں 6 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے. 6 ٹریلین روپے کو مذاق رقم نہیں ہوتی بائی دی وے، یہ بہت بڑی رقم ہے. 6 ٹریلین روپیوں کا نقصان 6 سال میں ہو چکا ہے بقول محمد اورنگزیب صاحب کے. اور کن لوگوں کی وجہ سے ہوا؟ جنہوں نے سفید ہاتھی قسم کے ادارے بنائے. چاہے اس کا نام سٹیل ملز ہو، چاہے اس کا نام پی آئی اے ہو، چاہے اس کا نام میٹرو بس ہو، چاہے لاہور کی، چاہے اس کا نام ملتان کی میٹرو بس ہو، چاہے اس کا نام راولپنڈی اسلام آباد کی میٹرو بس ہو، چاہے اس کا نام لاہور کی اورنج ٹرین ہو، چاہے اس کا نام یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن آف پاکستان ہو، چاہے اس کا نام پاکستان ریلوے ہو. یہ تمام سرکاری ادارے سرکار کو صرف گزشتہ 6 سال میں، چاہے اس کا نام تمام جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ڈسکوز، بجلی کی 18 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، یہ لیسکو، پیپکو، کیپکو وغیرہ، یہ تمام کے تمام سرکاری ادارے 6 سال میں 6 ٹریلین روپے کا نقصان کر چکے ہیں بقول شہباز حکومت کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کے. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کاغذوں میں یہ شہباز حکومت کے وزیر خزانہ ہے، مگر اصل میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے وزیر خزانہ ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے ہی وزیر اعظم ہیں شہباز شریف. اصل میں کاغذوں میں تو وہ ٹھیک ہے منتخب وزیر اعظم ہوں گے، لیکن اصل میں تو وہ ظاہر سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. تو جب آپ نے ایک شخص کا، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ اسی شخص کی وجہ سے ملک کا نقصان ہوا، اور آپ نے اسی کو وزیر اعظم بنا دیا، تو پھر آپ کی بھی تو ذہنی حالت پر شک ہی ہو رہا ہے نا ہمیں. آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن ہو، یا پاکستان ایئر لائنز ہو، یا سٹیل مل ہو، یا پاکستان ریلوے ہو، یا یہ جو ڈسکوز ہیں تمام 18 کی 18 یہ ہوں، یا یہ میٹرو بسیں ہوں، یا اورنج ٹرینیں ہوں، ان میں سے کچھ ادارے نون لیگ کے بنائے ہوئے ہیں، کچھ ادارے پیپلز پارٹی کے بنائے ہوئے ہیں، اور کچھ ادارے جو پہلے سے چل رہے تھے وہ ان دونوں حکومتوں کی بیڈ گورننس کی وجہ سے خراب ہوئے. پیپلز پارٹی کو جب حکومت ملی اس نے اندھا دھند سٹیل مل میں بھرتیاں کی، پیپلز پارٹی کو جب حکومت ملی اس نے اندھا دھند پی آئی اے میں بھرتیاں کی، یہ دیکھے بغیر کہ یہ جو لوگ یہ بھرتی کر رہے ہیں ان کی ضرورت بھی ہے یا نہیں، اور یہ کمپیٹنٹ بھی ہیں یا نہیں، جس کے نتیجے میں ان جماعتوں میں سیاست شروع ہو گئی، ان اداروں میں سیاست شروع ہو گئی، اور ان اداروں نے کام کرنا چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں یہ ادارے دن بدن زمین بوس ہوتے گئے اور ان کا نقصان بڑھتا گیا، اور آج یہ قومی خزانے کو سفید ہاتھی کی بن کر کھائے جا رہے ہیں، امر بیل کی طرح خون چوسے جا رہے ہیں پورے قومی خزانے کا. یہی حکومتیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں، بنیادی طور پر ملک کے اس یومیہ نقصان کی 2.2 ارب روپے کے یومیہ نقصان کی ذمہ دار ہیں. اور انہی دونوں جماعتوں کو ملا کر حکومت بنوا کر ایک جماعت کا صدر اور دوسری جماعت کا وزیر اعظم بنا کر اسٹیبلشمنٹ نے کرسی پر بٹھا دیا، اور اب اسٹیبلشمنٹ اپنے وزیر خزانہ کے ذریعے ہمیں بتا رہی ہے کہ بہت غلط ہو رہا ہے جی، 2.2 ارب روپے کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا ان اداروں کو بند کرنا پڑے گا. او بھائی کرو بند، آپ کو کسی نے نہیں روکا، لیکن جن لوگوں نے یہ ادارے بنائے اور جن لوگوں نے یہ ادارے برباد کیے ان کو سزا دینے کی بجائے آپ نے انہیں وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان بنا دیا ہے. تو پھر آپ کا بھی تو محاسبہ ہونا چاہیے نا. آپ کا محاسبہ کرنے کا ظاہر ہے کسی میں پتہ ہی نہیں ہے. کوئی سپریم کورٹ اول تو آپ کا کبھی محاسبہ کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اگر کسی میں کوئی ذرا سی بھی آپ نے دیکھا تھا کہ دمخم ہے تو آپ نے وہاں بھی 26ویں آئینی ترمیم کر کے ان اداروں کو بھی آپ نے اپنا تابع محمل بنا لیا ہے. تو پھر اصل فساد کی جڑ تو آپ خود نہیں ہیں.